تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں تاکہ برکت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة۔ محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ سب دوستوں کی سنی کانفرنس میں حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا یہ عظیم پروگرام ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہوا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں تک اسلام کے سچے عقائد اور اعمال پہنچانا ہے۔ ہمارے دور میں دین کی اشاعت سے کہیں زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اشاعت کرنے والے ماشاءاللہ اشاعت کرتے رہتے ہیں، لیکن فی زمانہ دین کے نظریات کی حفاظت ختم ہو چکی ہے۔ بے شمار لوگوں کے نظریات اسلامی نظریات کے منافی ہیں، اور اس ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے نظریات کی ترجمانی کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس طرح دنیا میں سچا دین اسلام ہے، بعین ہی اسی طرح اسلام کا صحیح ترجمان مذہب اہل سنت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات
کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں۔ کوئی نظریہ اہل سنت کا اسلام کے منافی نہیں ہے، کوئی عمل اہل سنت کا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی صداقت اسی بات سے عیاں ہے کہ اہل سنت کے عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہیں، سنی مذہب کے تمام اعمال پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا میں آج کل بے اعتدالی کا دورہ ہے۔ اکثر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ اہل سنت کا مذہب معتدل مذہب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی صداقت کی یہ بھی دلیل ہے کہ ہر دور کے علماء، محدثین اور مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، ہر دور کے بزرگ اور اللہ والے قابل اعتماد شخصیات مذہب اہل سنت والجماعت پر کاربند رہے ہیں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کی صداقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد سے ثابت ہے۔ یہ نام ہم نے اپنا خود نہیں رکھا، ہمارا یہ نام پیغمبر علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے، جو آپ کے ایک ارشاد سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی پیش گوئی فرما چکے ہیں۔ دنیا میں کئی فرقے بن جائیں گے، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں اور میرے صحابہ جا رہے ہیں، یہی راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اور یہ آپ نے سبق آج یاد کر کے جانا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی جو میرے آقا کا فرمان ہے، اس کا ہو بہو ترجمہ ہے اہل سنت والجماعہ۔ بات یاد رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس کا بعین ہی ترجمہ ہے اہل سنت والجماعہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس سے ہمارے مذہب کی صداقت واضح ہو گئی کہ دنیا میں اسلام کے راستے پر چلنے والا، نجات کا راستہ اختیار کرنے والا، ہدایت کی راہ پر اگر کوئی گامزن ہے تو وہ طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے آج دنیا میں ہر آدمی ہدایت کا متلاشی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو ہدایت ہے وہ 3 چیزوں سے وابستہ ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ بولتے نہیں، سارے بولے۔ کتنی چیزوں سے؟ اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اتباع سبیل المؤمنین۔ خدا کی فرما برداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ پیغمبر کی فرما برداری نہ کریں، اسی طرح پیغمبر کی فرما برداری نہیں ہو سکتی جب تک آپ مومنین کے راستے پر نہ چلیں۔ مومنین پر الف لام عہد کا ہے،
اس سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، اس سے مراد پیغمبر کے زمانے کے مومن ہیں، نبی کے زمانے کے مسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، حضرت پیغمبر کی زیارت کی، حضرت پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی، نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، حضرت پیغمبر سے قرآن حاصل کیا، پھر پیغمبر سے قرآن پڑھا، پھر پیغمبر سے قرآن سمجھا، پھر پیغمبر کی ہدایات کے مطابق، حضرت نبی کی سنت کے مطابق ان پر عمل کیا، ان کو کہتے ہیں نبی کے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو بھائی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جب نبی کی اطاعت ہو گئی، نبی کی سنت بھی آ گئی، تو صحابہ کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کی فرمانبرداری کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کے دروازے پر آپ لوگوں کو کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سمجھو بات کو، یہ صحابہ کا دروازہ میں نہیں دکھا رہا، صحابہ کا دروازہ ہمارے اکابر علماء نہیں دکھا رہے، صحابہ کا دروازہ امت کو پیغمبر نے خود دکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے اوپر اعتماد کرتے ہو تو میرے صحابہ پر اعتماد کرو، میری عزت کرتے ہو تو میرے صحابہ کی عزت کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفاء کا طریقہ سنت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، میرے طریقے پر چلو، میرے صحابہ کے طریقے پر چلو۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں یہ بتا کر جا رہا ہوں، جس جماعت کو میں نے سبق پڑھایا، جن کا میں نے تزکیہ کیا، جن کے میں نے حوالے قرآن کر دیا، انہوں نے میرے سامنے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، مجھے ان کا عمل پسند آیا، اللہ نے امتحان لے کر ان کی کامیابی کا دنیا میں اعلان کر دیا۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں، میری ساری صحابہ کی جماعت جنتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ نبی کے تمام صحابہ، زور سے نہیں بولتے۔ باقی یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو نبی کی اہل بیت اس میں شامل ہوتی ہے، پیغمبر کے اقربا ساتھ ہوتے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی اہلیہ ہے، کلمہ پڑھا نبی کی صحابیہ ہے۔ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی اہلیہ ہے، پیارے نبی کا کلمہ پڑھا نبی کی صحابیہ ہے۔ حضرت ابو بکر نبی کے سسر ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھا نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت علی نبی کے داماد ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھا نبی کے صحابی ہیں۔ حسن حسین پیغمبر کے بیٹے اور نواسے ہیں، انہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، یہ پیغمبر کے صحابہ میں شامل ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تمام صحابہ بھی جنتی اور نبی کی تمام اہل بیت بھی، زور سے بولیں، اونچا بولیں۔ اور اللہ نے ان کو ایک اور بڑا عظیم تمغہ دنیا میں عطا کر دیا، وہ تمغہ تمام تمغوں سے بڑا تمغہ ہے، وہ اعزاز بڑا اعزاز ہے، وہ سند بہت اونچی سند ہے، وہ سرٹیفکیٹ آسمانی سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا کئی مقام پر اعلان کیا ہے، اس کا نام ہے رضا کا تمغہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے نہیں بولتے۔ کون سا تمغہ؟ اللہ نے صحابہ کی تعریف کر کے اس تمغے کا اعلان دنیا میں کیا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت کرنے والے نبی کے صحابہ، نبی کے مہاجر، نبی کے انصار، مہاجرین اور انصار کے پیروکار۔ میں خدا نبی کے مہاجرین سے راضی، میں خدا نبی کے انصار سے راضی، میں خدا مہاجرین و انصار کے پیروکار سے بھی راضی۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے جو الفاظ ہیں، یہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہ تکرار بتا رہا ہے کہ کسی کو شک نہ رہے، ساری دنیا کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو رضا کا تمغہ دنیا میں یقینی طور پر دے دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، رضا کا تمغہ اتنا اونچا تمغہ ہے، عام آدمی کو دنیا میں نہیں ملتا، یہ کسی آدمی کو دنیا میں مل سکتا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نیکوکار ہو، وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر کے بعد حشر میں آئے گا، حشر میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اسے جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد پھر اللہ اس سے پوچھیں گے، میں نے تمہیں جنت کی ساری نعمتیں دے دی ہیں، راضی ہو؟
جنتی کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، دنیا میں تو بڑی تکلیفیں تھیں، تو نے وہ ساری تکلیفیں دور کر دیں، ہم جنت میں آ گئے ہیں، جنت میں تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، درد نہیں ہے، رنج نہیں ہے، غم و الم نہیں ہے، جنت کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ روزی کمانے کی فکر ہے، ہمیں کوئی پریشانی لائق نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جنت میں آ گئے، جنت کے مکانات مل گئے، جنت کی حوریں مل گئیں، جنت کی نہریں مل گئیں، جنت کے محلات مل گئے، جنت کی پوشاکیں مل گئیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ مانگتے ہیں ملتا ہے، جو کچھ چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ پاک فرمائیں گے اے اہل جنہ، آج میں خدا تمہیں ایک اور نعمت عطا کرنے والا ہوں جو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک اعلان کریں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، آج میں تمہیں اپنی رضا کا تمغہ عطا کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، تم نے مجھے دنیا میں راضی کیا، میں نے بھی تمہیں راضی کر دیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب چکوال والوں غور فرماؤ، یہ رضا کا تمغہ عام مومن مسلمان کو کس مرحلے میں مل رہا ہے؟ موت کے بعد، قبر کے، بولتے نہیں ہو، قبر کے اور حشر کے اور حساب کتاب کے اور پل صراط سے گزر جانے کے، زور سے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد، جنت کی ساری نعمتیں مل جانے کے بعد، پھر اللہ اہل جنت سے خطاب فرمائیں گے اور پوچھیں گے راضی ہو یا نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں۔ پھر اللہ پاک اس جنتی کو اپنی رضا کا تمغہ آخر میں عطا کریں گے اور اس کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن وہ رضا کا تمغہ اللہ نے دنیا میں ابو بکر صدیق کو زمین پر عطا کر دیا۔ عطا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، طلحہ زبیر کو، سعد سعید کو، حبشے والے بلال کو، روم والے صہیب کو، فارس والے سلیمان کو، عبداللہ بن مسعود کو، امیر معاویہ کو، حسن و حسین عطا کیا یا نہیں؟ زور سے بولو یار۔ اللہ نے تمام صحابہ کے لیے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا نبی کی ساری جماعت سے جنت کا وعدہ، حضرت ابی کا ہر صحابی جنتی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے اور خدا کا اعلان سچ ہے۔ زور سے بولیں یار، جلدی بولیں یار۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رضا اللہ کی صفت قدیمہ ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ آدمی اس کے بعد میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، جو کرے گا میری مرضی کے مطابق کرے گا، میرے نبی کی سنت کے مطابق کرے گا۔ اللہ اسی کو رضا کا تمغہ دیتے ہیں۔ جب خدا نے صحابہ کو دنیا میں رضا کا تمغہ دے دیا تو اس کا مطلب ہے اعلان کر دیا آج کے بعد صحابہ کو کسی عمل کا خطرہ نہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اور میرے آقا نے چند خوش نصیبوں کا نام لے کر فرمایا یہ لوگ جنتی۔ پیغمبر کا فرمان سچ ہے۔ نبی اپنی زبان سے دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے بات نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں اللہ کی مرضی سے فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی اترتی ہے پیغمبر کی زبان اس کی ترجمانی فرماتی ہے۔ میرے آقا نے ایک ہی مجلس میں 10 خوش نصیبوں کا نام لے کر فرمایا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح بھی جنتی۔ یہ نبی کا فرمان سچ ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن بھی جنتی، حسین بھی جنتی۔ تو جو آدمی جنتی ہوتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے؟ بولو، اس سے کو غلط کام صادر ہونے کا کوئی خطرہ باقی رہتا ہے؟ زور سے نہیں بولتے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ توجہ ہے؟ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں
نبی معصوم ہے اور نبی محفوظ ہے، لیکن نبی کے صحابہ محفوظ نہیں۔ آج کل بڑا چرچا ہے اس بات کا، بعض واعظین نے اپنے واعظ میں بھی یہ کہنا شروع کر دیا کچھ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ نہیں، صحابہ محفوظ نہیں، صحابہ محفوظ نہیں۔ میں نے کہا صحابہ اگر محفوظ نہیں تو خدا نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری کیوں سنائی ہے؟ اور اللہ نے انہیں دنیا میں اپنی رضا کا تمغہ کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے اس تمغہ دینے کے بعد کچھ کام ایسے کریں گے جو میری مرضی کے خلاف ہوں گے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تمغہ بتاتا ہے کہ صحابہ ہر قسم کی کوتاہی سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی، اس نے موت سے پہلے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ کا اعلان بھی پہلے کر دیا۔ محفوظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے یا وہ نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، لیکن خدا ایسے لوگوں کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا، خدا انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، یہ موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان دنیا میں فرما دیا۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جن کی تعداد 1400 تھی یا 1500 تھی باختلاف روایات، حضرت پیغمبر کے ہاتھ پر جب ان صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے ان کے لیے رضا کا تمغہ اتارا یا نہیں؟ زور سے نہیں بولتے، جلدی بولو بھائی، زور سے بولو۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ بڑی پکی بات ہے اے پیغمبر، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ سارے پکے سچے مومن ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا۔ میں ان سے کیا ہو گیا؟ یا اللہ تو ان سے راضی کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جو اگلی بات فرمائی وہ قابل غور ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، دیکھ لیا، جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا صحابہ جیسے ظاہراً مومن تھے، یہ باطن میں بھی مومن تھے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔ ان کا میں نے ایمان دیکھا، ان کا دل ایمان سے لبریز تھا، ان کی زندگی میں پورا اسلام تھا، یہ لوگ نیک نیت تھے، دین کے بارے میں ان کا جذبہ خالص تھا۔ اس بنیاد پر میں نے انہیں اپنی رضا کا تمغہ دے دیا۔ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اور ابو حیان نے ایک اور بات فرمائی ہے، وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف، آپ میری طرف توجہ کریں، میں جو بات سمجھا رہا ہوں توجہ ہے، پوری توجہ کریں۔ ابو حیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جب قریش مکہ نے پیغمبر کو روک دیا اور مکہ جانے کی اجازت نہ دی، اور صحابہ پیغمبر کے ساتھ تیاری کر کے آئے تھے، احرام باندھ کر آئے تھے، جائیں گے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، یہاں قریش نے ان کو روک دیا، جانے کی اجازت نہ دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، جاؤ اہل مکہ سے بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بات نہ مانی، بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ شرائط طے کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اس سال آپ واپس چلے جائیں، پھر بعد میں آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ شرائط طے ہوئیں، ان سے صلح ہو گئی۔ جب صلح ہوئی تو صحابہ کے دل میں اس کا بہت اضطراب اور غم پیدا ہوا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، خاص کر لکھے پڑھے حضرات، تعلیم یافتہ حضرات، نوجوان فضلاء، صحابہ کے دلوں میں اس سے بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم تیاری کر کے آئے تھے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، احرام باندھ کر آئے ہیں، اور یہ کیا ہو گیا؟ ان کے ساتھ شرائط طے ہو رہی ہیں اور صلح ہو رہی ہے۔
اس سے ان کا دل رنجیدہ ہو گیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ صلح ہو جائے۔ جب صحابہ کے دلوں میں یہ غم پیدا ہوا اور خطرہ تھا کہ کہیں عدم اطاعت نہ ہو جائے، یہ بات نہ مانے، اس پریشانی میں آ کر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ نے اس مقام پر فرمایا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے صحابہ کے دلوں کو جانچ لیا، ان کے دلوں میں اضطراب تھا، ان کے دلوں میں غم تھا، ان کے دلوں میں پریشانی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی غلطی صادر ہو جائے اور یہ عدم اطاعت نہ کر بیٹھیں، بات ماننے سے انکار نہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی تسلی کے لیے، ان کو دین اور اطاعت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَہ، میں نے ان پر اپنا سکینہ اتارا، اپنی تسلی اتاری، میری تسلی سے صحابہ ثابت قدم ہو گئے اور ان کے دل کی پریشانی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ صحابہ محفوظ تھے اور ان کی حفاظت کا انتظام یہ آسمان سے ہو رہا ہے۔ اللہ ان کی دل کی تسلی کے لیے آسمان سے تسکین نازل کر رہا ہے، اطمینان نازل کر رہا ہے، سکینہ نازل فرما رہا ہے۔ آپ بتائیں جن کے دلوں کو خدا مطمئن کرے اور خود ان کو کوتاہی سے بچا لے، کیا یہ صحابہ محفوظ ہیں یا نہیں؟ زور سے بولیں۔ تو بات سامنے آ گئی، ہمارے اکابر نے صحیح فرمایا کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور صرف اللہ نے ان پر تسلی نہیں اتاری بلکہ اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی ہے کہ ان قریب تمہیں فتح بھی ملے گی اور مال غنیمت بھی تم حاصل کرو گے۔ یہ خوشخبریاں بھی ساتھ سنا دیں۔ یہ صحابہ کی محفوظیت کی بین دلیل ہے، بڑی روشن دلیل ہے، بڑی واضح دلیل ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس بیعت میں جتنے لوگ تھے اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ ابو بکر اس میں موجود تھا، عمر اس میں موجود تھا۔ اللہ نے اس میں یہ تسلی دے دی کہ صحابہ پکے سچے مومن ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ بعد میں ایمان سے پھر گئے تھے، تو پھر اللہ نے رضا کا تمغہ کیسے دے دیا؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے، ثابت قدم تھے، سچے تھے، مخلص تھے، امانت دار تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے، تبھی تو پیغمبر نے سارا دین ان کے حوالے کیا۔ یہ جو قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے یہ خدا کا اتارا ہوا ہے، لیکن پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اسے تحریر نہیں فرمایا، نہ خدا نے لکھا، نہ جبرائیل لکھ کر لایا، نہ پیغمبر نے لکھ کر دیا۔ پیغمبر نے زبانی صحابہ کے حوالے کر دیا کہ میرا پیغمبر اپنے صحابہ سے لکھوائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، مجھے آپ پر بھی اعتماد ہے، آپ کی جماعت پر بھی اعتماد ہے۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے صحابہ کے ایمان کا انکار کیا ان کو قرآن نیا بنانا پڑا، ان کو کلمہ نیا بنانا پڑا، ان کو اذان نئی تراشنی پڑی، ان کو مسائل نئے تلاش کرنے پڑے، ان کو دین کے سارے مسئلے اپنی طرف سے اختراع کرنے پڑے۔ دین اسی کو ملے گا جو صحابہ پر اعتماد کرے گا۔ جو صحابہ پر اعتماد نہیں کرے گا، نہ اسے کلمہ ملے گا، نہ اصلی قرآن ملے گا، نہ اصلی نماز ملے گی، نہ ہی پیغمبر کی کوئی سنت ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان پر اعتماد کریں گے تو سب کچھ ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان پر اعتماد کیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پیغمبر نے اپنے سامنے کیسے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور حکم دے دیا کہ میرے مصلی پر آؤ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا 17 نمازیں پڑھائیں، بعض نے کہا 20 نمازیں پڑھائیں، بعض نے کہا 21 نمازیں پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر امام تھے، حضرت عمر مقتدی تھے، حضرت ابو بکر امام تھے، حضرت عثمان مقتدی تھے، حضرت ابو بکر امام تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی مقتدی تھے۔ سارے صحابہ پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں ابو بکر کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی، حضرت علی نے کوئی حزب اختلاف کا اعلان نہیں کیا، حضرت علی نے کوئی علیحدہ اپنی جماعت تیار نہیں کر لی۔ حضرت علی اسی مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے اور صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔
احتجاج تبرسی جلد اول میں بھی صراحت موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. ثم قاما وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد، حضرت علی کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز کی تیاری کی، مسجد نبوی میں آئے. وصلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی. نعرہ تکبیر. نہیں تو نعرہ ڈھلا ہے، نعرے دی چس کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اگر حضرت علی سچے دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو سوچیں علی کی نماز ہوگی یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ویسے پڑھتے تھے، صحیح نیت سے نہیں پڑھتے تھے. حضرت علی سچے دل سے پڑھتے تھے. حضرت علی مخلص تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے، صدیق اکبر کے وفادار تھے. حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کے پرانے تعلقات تھے. نبی کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بھی صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. پیغمبر کی حکم عدولی کیسے کر سکتے تھے؟ صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، اور ابتدا میں بیعت کی ہے، شروع میں بیعت کی ہے. حضرت نبی علیہ السلام کی رحلت ہو گئی، صحابہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. حضرت اسامہ مدینے میں داخل ہوئے، پتہ چلا پیغمبر کی رحلت ہو گئی. حضرت اسامہ پیغمبر کے حجرے میں آئے، اندر بہت سارے لوگ جمع تھے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میری حضرت علی سے ملاقات ہو گئی. میں نے پوچھا یہ لوگ کیسے جمع ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پیغمبر کی رحلت ہو گئی، لوگ ابو بکر کی بیعت کر رہے ہیں اس لیے جمع ہیں. حضرت اسامہ نے دریافت کیا یا علی حل بایعتہ، آیا آپ نے بھی بیعت کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں فقال نعم یا اسامہ، ہاں اسامہ میں نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اور آپ حضرات باتیں یاد نہیں فرماتے، باتیں یاد رکھا کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدیق اکبر سے تعلقات اس بیعت سے اور صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہت پہلے تھے. ان کے پرانے مراسم تھے، پرانا تعلق تھا. لوگ تو تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقائق کوئی نہیں مٹا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے لڑکوں میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس اعتبار سے ان کی بڑی مناسبت ہے. پھر حضرت علی جب بڑے ہوئے، صدیق اکبر کے ساتھ بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی مودت تھی، بڑا یارانہ تھا، آنا جانا تھا، میل ملاقات، بلکہ بڑا اعتماد تھا. ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی رکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو فکر لاحق ہوئی کہ حضرت علی جوان آدمی ہیں، ان کی شادی نہیں ہے، ان کا رشتہ کرانا چاہیے. آپ سوچیں اگر دشمنی ہو تو ایسا جذبہ ہوتا ہے؟ بولتے نہیں. تو حضرت علی نے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت سعد کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ علی جوان آدمی ہیں، حضرت علی کی شادی نہیں ہے، ان کا رشتہ کرانا چاہیے. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، علی کا رشتہ کہاں کرائیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک علی کے لیے بہترین رشتہ پیغمبر کی چھوٹی بیٹی کا ہے. علی نبی کا قرابت دار ہے، چچا کا بیٹا ہے، مومن مخلص ہے، اچھا جوان ہے، اس کی شادی پیغمبر کے گھر میں کراتے ہیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت سعد تینوں کا مشورہ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے دوستوں میرے ساتھ آؤ، علی کے پاس چلتے ہیں، حضرت علی کو پیغمبر کے گھر میں رشتے کے لیے آمادہ کرتے ہیں. راستے میں یہ حضرات چلے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر نے ایک بڑی قیمتی بات کہی ہے، وہ توجہ نال سنا ہے، بڑی قیمتی گل ہے، بڑی قیمتی بات، بڑی قیمتی بات. دشمن تو چھپاتے ہیں نا، حقیقت نہیں بتاتے. صدیق اکبر نے راستے میں ان کو روک کر فرمایا میری بات سنو غور سے، جب ہم جائیں گے حضرت علی سے بات کریں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک رشتہ لائے ہیں اور آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے گھر میں جا کر رشتے کی درخواست کریں، حضور کرم نوازی فرمائیں گے. اس معاملے میں حضرت علی کو ہم نے آمادہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آمادہ نہ ہو. اگلی بات سنیں، بڑی قیمتی ہے، جس کو باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر میری بات غور سے سنو، جب ہم حضرت علی کو پیغمبر کے گھر میں رشتے کے لیے آمادہ کریں گے، حضرت علی اپنی غربت کا بہانہ بنائیں گے،
حضرت علی اپنی غربت کا عذر پیش کریں گے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس شادی کا خرچہ نہیں۔ اگر حضرت علی یہ عذر پیش کریں تو یہ یاد رکھیں ہم نے حضرت علی کو تسلی دینی ہے، شادی کرنا تیرا کام ہے، شادی پر خرچہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اندازہ کریں، ان کی دوستی دیکھیں اور محبت دیکھیں اور ابو بکر کی وفاداری دیکھیں۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے حضرت علی کے پاس آئے۔ لمبا حال ہے، میں وہ نہیں سناتا۔ حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت باہر اپنے کام کاج میں تھے، زمین کو پانی وغیرہ لگا رہے تھے، ملاقات کی۔ حضرت علی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے فرمایا علی آپ ہمارے عزیز ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ جوان آدمی ہیں، آپ شادی نہیں کرتے، شادی کریں۔ انہوں نے فرمایا شادی تو میں کرتا ہوں لیکن کہاں سے رشتہ طلب کروں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے فرمایا ہم آپ کے لیے ایک رشتے کا انتخاب کر کے لائے ہیں، آپ نبی کے قرابت دار ہیں، آپ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ ایماندار بھی ہیں، نبی کے پیروکار بھی ہیں۔ حضرت پیغمبر کی چھوٹی بیٹی، پیارے نبی کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ موجود ہے، آپ جا کر رشتہ طلب کریں، حضور کرم نوازی فرمائیں گے۔ ابو بکر پر اعتراض کرنے والوں ذرا ابو بکر کا کردار دیکھو، ابو بکر کی محنت دیکھو، ابو بکر کا اخلاص دیکھو، ابو بکر کا خیر خواہی کا جذبہ دیکھو۔ حضرت علی نے وہی بات کہہ دی جو ابو بکر کو خدشہ تھا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں پیارے دوستو تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں رشتہ مانگوں، لیکن میں نے آج تک رشتہ اس لیے نہیں مانگا کہ غربت کی وجہ سے مجھے عار محسوس ہوتی تھی، میں شرم محسوس کرتا تھا، فقر و فاقہ ہے، میں رشتہ کیسے مانگوں، کس سے مانگوں، مجھے کوئی دے یا نہ دے۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی آپ جا کر درخواست کریں، اگر پیغمبر مہربانی فرمائیں شادی کرنا تیرا کام ہے، تیری شادی پر خرچہ کرنا میرا کام ہے۔ اس سے اندازہ کریں ابو بکر اور علی کی دوستی پرانی تھی یا نہیں، محبت تھی یا نہیں، دوستی تھی یا نہیں، ہمدردی تھی یا نہیں، خیر خواہی کا جذبہ تھا یا نہیں۔ اسی پر بس نہیں، بڑا لمبا حال ہے۔ چنانچہ حضرت علی ان کے کہنے پر بارگاہ نبوت میں تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بڑی ادب سے، بڑے انداز سے اپنی عرضی پیش کر دی۔ آپ نے پوچھا یہ مشورہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ مشورہ مجھے ابو بکر عمر نے دیا ہے۔ آپ نے تبسم فرمایا بیٹھو میں گھر جاتا ہوں اور جا کر مشورہ کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کو بلایا۔ سیدہ نے جب دیکھا ابا جی تشریف لائے ہیں، چارپائی پر بٹھایا، آپ نے پانی طلب کیا، سیدہ پانی لے آئیں اور اپنے ابا جی کو وضو کرایا۔ کیا کرایا؟ بولتے نہیں ہو؟ وہ وضو بھی لکھا ہے کتابوں میں، شیخ توسی نے امالی میں بھی لکھا ہے کہ سیدہ نے اپنے ابا جی کو وضو کرایا، ہاتھ دھلائے، چہرہ دھلایا، بازو دھلائے، آپ علیہ السلام نے سر کا مسح فرمایا، پیغمبر علیہ السلام اپنے پاؤں کو دھونے لگے۔ سیدہ نے عرض کی ابا جی آپ تشریف رکھیں، میں خدمت کروں گی اور آپ کے پاؤں میں دھلاؤں گی۔ آپ بات نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ تساں ختم ہو سارے بندے، تواڈے نال تہوں رلے ودے ہیں جو تواڈا مذہب سچا ہے، باقی تساں ہو ختم۔ سیدہ نے ابا جی کے وضو میں پاؤں بلیندے نہیں وے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا او بولو یار۔ سیدہ نے ابا جی کے وضو میں پاؤں، زور سے معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ بھی وضو میں پاؤں کو دھوتی تھی، جو وضو میں پاؤں نہ دھوئے اس کا وضو ہوتا، زور سے اس کا وضو ہوتا۔ پاؤں دھونا فرض ہے، جو پاؤں نہیں دھوئے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے وضو فرمایا، بات رکھی، سیدہ نے ادب سے سر جھکایا، آپ علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور آ کر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو خوشخبری سنا دی کہ ہمارا مشورہ ہو گیا ہے، آپ شادی کی تیاری کریں، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، چلے گئے، تیاری کرنے لگے اور تیاری کر کے واپس آنے لگے۔ ادھر پیغمبر یہاں سے نکلے، شادی کا دن آیا، آپ نے حضرت انس کو بلایا، جلدی جاؤ، فدعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان، ابو بکر عمر عثمان کو بلاؤ، یہ نہ آئیں تو ہماری شادی سجتی نہیں ہے۔ ادھر حضرت انس دوڑ گئے حضرت ابو بکر عمر کو بلانے، اور حضرت علی فرماتے ہیں شادی کے دن ادھر سے میں تیاری کر کے راستے میں آیا تو مجھے ابو بکر عمر مل گئے۔ کہاں حضرت؟ انہوں نے فرمایا آج شادی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں بڑے خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے اس بات کو سن کر کہ علی کا رشتہ طے ہو گیا، آج شادی ہو رہی ہے۔ ادھر حضرت انس نے جا کر ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا ابو بکر تو چلے گئے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں، وہ واپس آئے تو حضرت علی، ابو بکر، عمر اور پاک پیغمبر سارے مسجد میں جمع ہو گئے۔ علی ابن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ میں لکھتا ہے نبی علیہ السلام نے سب کو بٹھایا، صدیق اکبر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آپ نے ہمیں طلب فرمایا، آپ نے فرمایا صدیق امرنی ربی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کر دیا، میں نکاح کا خطبہ پڑھاتا ہوں، فإنی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی، میں نے خطبہ پڑھا تم میری بیٹی کے نکاح کہ گواہ بن جاؤ۔ اب اگر ابو بکر عمر مومن نہیں، نکاح ہوگا؟ بولو یار۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ منافق تھے، آپ نے جو نکاح کیا ہوا ہے آپ کے نکاح کے گواہ منافق ہیں، تو حضرت علی کے نکاح کے گواہ کیسے منافق ہیں؟ تو نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مخلص تھے، مومن تھے، پیغمبر کے فرمان سے، حضرت علی کے ارشاد سے ان پر ان کا حضرات کا بڑا اعتماد تھا، اس لیے پیغمبر نے ان کو اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنایا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا کئی مرتبہ رشتہ صدیق نے کروایا، کئی مرتبہ۔ یہ تو آپ کو نہیں بتاتے نا، یہ صرف میں بتاؤں گا آپ کو، توسوی بتاتے ہیں کہ کتنے رشتے ہوئے۔ ایک مال غنیمت میں ایک لڑکی آئی، اس کا نام تھا خولہ، صدیق اکبر نے وہ بھی علی کو عطا کی، اسی سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ابن حنفیہ ہے۔ ایک اور مارکے میں ایک اور خاتون آئی، اس کا نام ہے بی بی صاحبہ، کیا نام تھا؟ اسے ام حبیب بھی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بی بی صاحبہ بھی حضرت علی کو عطا کی، اور اس سے حضرت علی کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام انہوں نے رکھا رقیہ اور بیٹے کا نام رکھا انہوں نے عمر۔ کیا نام رکھا؟ بولتے نہیں ہو؟ کیا نام رکھا؟ بلکہ تاریخ کی اوراق گواہ ہیں، حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا۔ میرے پیارے دوستو، دشمنوں کے نام پر نام کون رکھتا ہے؟ ہر آدمی عقیدت کی جگہ سے نام لیتا ہے، محبت والوں جگہ سے نام لیتا ہے، بزرگوں کے نام پر نام رکھتا ہے۔ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، علی کے بیٹے کا نام عمر، علی کے بیٹے کا نام عثمان۔ اس سے ثابت ہو گیا ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا۔ ایک آدمی نے مجھے خط لکھا کہ نام ایسے ہوتے رہتے ہیں، میں کہ ہوتے رہتے ہیں تو تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ نام ایسے نہیں ہوتے دوستو، نام تو بزرگوں کے ناموں پر ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ناموں پر ہوتے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان سے حضرت علی کو بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی۔ حضرت علی سے 80 سے زیادہ سندوں سے یہ روایت مروی ہے، تمام کتب میں فریقین میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، نبی کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ چلو بھائی ہماری بات نہ مانو، علی کی بات تو مان لو۔ حضرت علی کی سیرت تو اپنائیں گے یا نہیں؟ زور سے نہیں بولتے؟ اور ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا امام، آپ کا جو ہے امام ہے اور امیر ہے، امیر معاویہ، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہی خیال ہے جو حسن و حسین کا خیال ہے۔
پھر کہنے لگا یزید کے بارے میں نے کہا یزید کے بارے میں بھی ہمارا وہی خیال ہے جو حضرت امام حسین کا خیال ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم حضرت حسین کی تابعداری کر رہے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، صحابہ والی آنکھ بھی روشن ہے اور اہل بیت والی آنکھ بھی۔ جلدی نہیں بولتے۔ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو 3 لاکھ روپے درہم میں دیے۔ حضرت امام حسن نے قبول فرمائے۔ اگر امام حسن لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، امام حسن پر دنیا بہت ساری ناراض ہے، اس لیے ان کا نام بھی نہیں لیتے، ان کی شہادت بھی بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کسی اتنا چھپایا ہے اس کو۔ حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اسی طرح نبی کے نواسے ہیں جیسے امام حسین نواسے ہیں، جس طرح حسین جنتی ہے امام حسن بھی، زور سے نہیں بولتے۔ تو اس اعتبار سے ان حضرات نے امیر معاویہ کو تسلیم کیا، ہم بھی حضرت معاویہ کو تسلیم کرتے ہیں، کریں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے میرا مختصر رسالہ آیا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ مقام امیر معاویہ 3 دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو امید ہے اشکالات رفع ہو جائیں گے، حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ باقی ہمارا یزید سے تعلق نہیں ہے، خاندان میں اچھے برے لوگ ہوتے رہتے ہیں، اچھے کے گھر میں برا، برے کے گھر میں اچھا۔ ہم یزید کی حمایت نہیں کرتے، یزید سے بہت ساری کوتاہیاں ہو گئیں، ہم حضرت حسین کو سچا سمجھتے ہیں، حسین کو جنتی سمجھتے ہیں، حسین کو جنتی جوانوں کو سردار سمجھتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ باقی ایک بڑا اشکال آج کل لوگوں کا جو مبلغ علم ہے وہ نیٹ ہے، موبائل نیٹ۔ میں آپ کو بتا دوں یہ اکثر جھوٹ ہے، اس سے بچیں آپ۔ جھوٹی باتیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ایک جھوٹ یہ بھی چھوڑا ہے کہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو ان کا سن پیدائش بتاؤ، سن وفات بتاؤ، ان کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں، تو انہیں بتا دو کہ بھئی ہمارے عقیدے کی بنیاد وہ حساب نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد کوئی سن نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کوئی ریاضی نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد الجبرا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کی نص سے قطعی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، قرآن نے کہا پیغمبر کی بیٹیاں 4۔ کتنی؟ زور سے نہیں بولتے۔ پیغمبر کی بیٹیاں، اللہ کے قرآن میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، اور خود پیغمبر کے فرمان میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، حدیث میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، سیرت میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، تاریخ میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، سنی کتابوں میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، شیعہ کتابوں میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، کافی میں نبی کی بیٹیاں 4، صافی میں نبی کی بیٹیاں 4، شافی میں نبی کی بیٹیاں 4، منتہی الاعمال میں نبی کی بیٹیاں 4، تاریخ الائمہ میں نبی کی بیٹیاں 4، الارشاد میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، تنقیح المقال میں پیغمبر کی بیٹیاں 4، چاروں بیویوں کی اماں خدیجۃ الکبریٰ، بابا محمد مصطفیٰ۔ اس حوالے سے یہ کیلنڈر بھی نیا آیا ہوا ہے، یہ بھی مل جائے گا، اس میں نے سن بھی احتیاطاً لکھ دیے ہیں، شاید اس سے کسی کو تسلی ہو جائے۔ ویسے ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے یا پیغمبر کی زبان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضرور لگائیں اپنے گھر میں، مسجد میں، دکان میں، مکان میں، تاکہ صحیح عقائد کا پرچار ہو اور اس سے برکت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اس سارے اجتماع کو قبول فرما کر ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔